हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। मगर आदि बात क्या है? किस जुल्म की बात कर रहे हो? कौन मुजरम? क्या हुआ है मिरोसा के साथ? मुझे बताओ तो सही बेटा। मिरोसा थी कहाँ इतने वक्त से? शारिया साहब उसकी बातों पर उलझ कर रह गए थे। डैड, मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, मगर अब भी नहीं, कुछ वक्त बाद। और रही एंजल की बात, तो वो इन 2 सालों से मुल्तान में थे, अपनी फुफ्फी के पास, जो पहले अपनी बेटी के साथ मुराद हाउस में रहती थी। मगर हमारी शादी से पहले ही वो अपने महरूम शोहर के घर चली गई थी। एंजल अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर नहीं गई थी डैड, बल्कि उसे मेरी जिंदगी से निकालने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। उसे मुझसे अलग करके बहुत ही दुख दिए गए हैं, सितम तोड़ने की हद कर डाली उस पर। क्या आप जानते हैं डैड, अपाहज हो चुकी है मेरी अंजब। आदि कर्ब से आंखें बंद करता हुआ बोला था, जबकि शारिया साहब उसकी आखिरी बात पर सदमे से उसको देखने लगे थे। आदि शहादत की उंगली और अंगूठे से अपनी दोनों आंखें मसल रहा था। शारिया साहब ने टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना तसल्ली भरा हुआ हाथ रखा था। फिर आदि ने उन्हें अपने मुल्तान जाने, आय से मिलने, उसके पीछे जाने का किस्सा और उसकी किडनैपिंग, मिरोसा की आदि पर शक करने की बिना पर लाहौर आमद और उससे शोरूम आकर मिलना, और शहरिया साहब की बर्थडे वाले दिन की मुल्तान रवानगी, आयस को ढूंढना, मदसर और इफ्तिहार के मुजम्मम इरादों और आयस के साथ उसकी तबीयत खराबी की हालत में लाहौर वापसी से लेकर मिरोसा की अपनी बहनों से इतफाकिया हॉस्पिटल में मुलाकात तक की सारी सूरत आदि बाप को बताता चला गया। सब कुछ सुनकर शरिया सबको जैसे सख्ता हो गया था। इस दौरान आयस उनके टेबल पर कितनी हद तक दरहम बरहम काट चुका था, ये भी उन्होंने नहीं देखा था। वो तो बस मिरोसा और अपने नन्हे से पोते पर टूटी क़यामत के बारे में सुन रहे थे। मेरे बच्चे को इसलिए किडनैप किया गया डैड, क्योंकि उसके सर पर बाप का साया नहीं था। मेरे आयस को किसी मुफ्त के माल की तरह खरीदा और बेचा गया था, क्योंकि उसकी माजूर माँ बिल्कुल बेजारो मददगार अकेली अपने बच्चे को पाल रही थी। ना तो उसके सर पर शोर का साया था, ना ही उसके पास कोई मजबूत बैकग्राउंड था जिसके सहारे वो इन जालिमों के गिरेबान पकड़कर उनसे अपने बच्चे को तलब नहीं काट सकती थी। आप जानते हैं डैड, उन्होंने मेरे बच्चे को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था, और ये सब किसकी वजह से हुआ था? क्योंकि मैं उसके पास नहीं था। मगर अगर एंजल वक्त पर मेरे पास ना आती और वक्त रहते आयस को ढूंढ ना निकालता, तो वो लोग मेरे बच्चे को बोलते हुए अब आदि की आवाज लजरने लगे थे। शारिया साहब जल्दी से उठकर उसके पास पहुंचे थे और उसे अपने गले से लगा लिया था, साथ ही उसकी पीठ थपथपाने लगे थे। बस आदि, कंट्रोल योरसेल्फ बेटा, देखो आयस परेशान हो रहा है, बस करो वरना तुम्हारी तबीयत खराब होने लगी है। शारिया साहब ने गले लगाकर रोते हुए आदि की पीठ थपथपाई थी। आदि बाप का मेहरबान साया पाते ही फिर से बिखरने लगा था। आयस इन दोनों बाप बेटे को देखते हुए पेन होल्डर से पेन निकालकर अब अपने कपड़ों पर पेंटिंग करने लगा था। उसे मन मान्य करता हुआ देखकर आदि ने बाप मुश्किल खुद को कंपोज किया था और बाप से अलग होकर टेबल पर बैठे हुए आयस को देखकर वो मुस्कुराने लगा था। आयस अपने पैर पर पेन से लाइनें लगा रहा था। आदि ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठाकर अपनी टांगों पर बिठा लिया था। गंदे बच्चे, सारे कपड़े खराब कर लिए। डैड, रायमा से उसका बैग मंगवाए प्लीज, इस बैग में उसके ट्वाइस हैं। आदि ने खुद को काफी हद तक संभाल लिया था। शारिया साहब उसका कांधा थपथपा कर उठ खड़े हुए थे और उन्होंने रायमा को काल करके बैग अंदर मंगवा लिया था। अब क्या सोचा है तुमने आदि? क्या मेहरोजा अब तुम्हारे साथ ही रहेगी? शारिया साहब ने पूछा था। यस डैड, मैं अब इन दोनों को उससे अलग नहीं होने दूंगा। अब इन दोनों के बिना मैं मर जाऊंगा डैड। एंजल को मैं अब कहीं नहीं जाने दूंगा, एक पल के लिए भी मैं इन दोनों के बिना पर नहीं रह सकता। आदि ने आयस को शिद्दत से अपने साथ बींच लिया था, जैसे उसे खुद से बिछड़ने से बचाना चाहता हो। फिर मेरोसा और आयस को घर कब तक लाओगे? शारिया साहब ने वो सवाल पूछ लिया था जिसका जवाब आदि के पास फिलहाल नहीं था, और था भी तो बहुत ही तलहा। और वो कोई ऐसी वैसी बात कह के अपने प्यारे डैड का दिल दुखाना नहीं चाहता था। अभी कुछ कंफर्म नहीं है डैड, हाँ, मगर एंजल को अब मैं अपने नए वाले घर में ही रखूंगा, शहरियार मैंशन में नहीं, क्योंकि ये नया घर मैंने एंजल के लिए खरीदा है। इस घर की हर चीज उसकी पसंद को मद्देनजर रखकर की कर ली है, और वो इस घर की बिला शिरकत गैर मालिक है। इस घर में उसकी हकमियत देखना चाहता हूँ। वो अब किसी डर कर दब कर रहे, ये मुझे मंजूर नहीं है। अब अपनी जिंदगी वो अपने घर में अपने हिसाब से जिएगी। आदि ने दबे लफ्ज़ों में बाप के सामने महफज की फितरत पर चोट करते हुए कहा। शहरियार साहब उसका इशारा समझकर गहरी सांस लेते खामोश हो गए थे। वो जानते थे कि महवश अफंदी ने 2 साल पहले शहरियार मैंशन में मेरोसा को कितना परेशान किया था। वो और आदि सब देखते हुए भी खामोश तमाशे बने रहते थे, और अब यकीनन आदि अपनी बीवी को महवश के डर व खौफ के हसा में मुकैद नहीं देखना चाहता था। ओके, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, मगर क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ अपने बेटे से मिलने? रोज रोज नहीं आऊंगा, बस कभी कभी। शारिया साहब फीकी सी मुस्कुराहट से जाकर बोले थे। उनकी बात सुनकर आदि तरफ उठा था। डैड,
یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرا وہ گھر مجھ سے اور اینجل سے پہلے آپ کا ہے. آپ کا جب دل چاہے وہاں آ سکتے ہیں، بلکہ آج آپ میرے ساتھ ہی چلیں گے. اکیلے گھر میں مت رہیں. میری مجبوری ہے کہ میں اینجل اور آئس کو اکیلا چھوڑ کر آپ کے پاس نہیں آ سکتا، مگر آپ تو آ سکتی ہیں نا. عادی نے آئس کو گود میں لیے اپنی چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اوکے میں چلوں گا میروسا سے ملنے، مگر رک نہیں سکوں گا بیٹا، کیونکہ مجھے کسی دوسری جگہ پر نیند نہیں آتی. ہاں جب تمہاری ماں آ جائے گی تو میں اس کو اپنے پوتے سے ملوانے لاؤں گا. شہریار صاحب کی بات سن کر عادی کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تھا. ڈیڈ ابھی ممی کو اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ آئس یا اینجل ابھی دوسرے کو دیکھیں. عادی باپو بنا کسی ثبوت کے مہوش کا اصلی روپ نہیں دکھانا چاہتا تھا. اسے پہلے مہوش افندی کے مہرو کو پکڑنا تھا تاکہ باماں ثبوت وہ ان کی اصلیت سب کے سامنے کھول سکے. اس لیے وہ بھی باپو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا. شہریار صاحب بھی میروسا کے لیے مہوش کا رویہ جانتے تھے، تبھی انہوں نے بھی کوئی بحث نہ کی تھی اور خاموشی سے اس بات میں سہ لا دیا تھا. اوکے ڈیڈ میں اپنے آفس میں ہوں، ذرا حالب رکیم فہیم سے کام ہے مجھے، تو ان کا کال کر کے بلا لو. عادی باپ سے کہتے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. عادی شہریار صاحب نے اسے پیچھے سے آواز دی تھی. عادی نے پلٹ کر باپ کو دیکھا. یس ڈیڈ. وہ دوبارہ واپس لوٹ آیا تھا. میرے چھوٹی عادی کو مجھے دے جاؤ، کچھ دیر اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. فرمان اور زاویہ بھی آنے والے ہیں، میں اپنے پوتے کو ان سے ملواؤں گا. شہریار صاحب جھجکتے ہوئے بولے کہ کہیں عادی فرمان اور زاویہ سے بھی اسے ملوانے کو منع نہ کر دے، مگر عادی مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے آئس کو گود میں بٹھا دیا تھا. ضرور ملوائے، مگر ہاں ان سے کہیے گا کہ ہمارے گھر کی جذباتی عورتوں کو ابھی کچھ نہ بتائیں، ورنہ وہ سب میرے گھر آ دمکے گی. اور آئس کی ماں اس وقت مجھ سے بہت ہی برہم ہے. اسے پتا چل گیا تو آپ کے بیٹے کو گولی مار دے گی. عادی شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا تھا اور اس طرح ہوش دے کر آئس کو پیار کرتے شہریار صاحب نے چونک کر بیٹے کا چہرہ دیکھا تھا. عادی کا چہرہ اس وقت سچی خوشی سے جلملا رہا تھا. انہوں نے 2 سال بعد اسے اس طرح سے کھل کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے خود بھی مسکراتے اس بات میں سر ہلانے لگے تھے. اور عادی آئس کو ڈیڈ کے ٹیبل پر دوبارہ چڑھتا ہوا دیکھ کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا. آج ان سب کو زہیر مراد کے گھر دعوت پر جانا تھا، کیونکہ کل رات زہیر مراد اور زیاد مراد نے جب جھجکتے ہوئے فرمان صاحب سے شادی کے متعلق پوچھا تھا تو وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے تھے کہ شادی اپنے فکس ڈیٹ پر ہی ہوگی، اور یہ کہ ان کے گھر کی عورتوں نے ابھی بچیوں کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ کل ان کے گھر آئیں گے. فہیم، حالب، رقیب اور عادی کو وہ ویسے بھی کل کی دعوت میں اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے. آج دن سے ہی فرمان صاحب اور زاویہ شاہ، ریحان شاہ نے سب کو الرٹ کر دیا تھا. البتہ شہریار صاحب کو ابھی گھر جا کر بیوی کو راضی کرنا تھا، جنہوں نے 2 دن پہلے ہی عادی کی دھمکی اور اس کی قسم پر مجبور ہو کر شوہر کو اس رشتے کی رضامندی تو دیتی تھی، مگر بیٹے اور شوہر سے تبھی سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. وہ نہ عادی سے بات کر تھی اور نہ ہی شہریار صاحب سے، اس لیے انہوں نے گھر جانے سے پہلے عادی کو بھی کال کر کے گھر پہنچنے کو کہا تھا. وہ صبح سے فہیم کے پاس رقیم اور حالب سمیت ہاسپٹل میں موجود تھا. عادی بھی باپ کی کال سن کر جلدی سے گھر کے لیے نکلا تھا. اسے جلد از جلد ماں کو منانا تھا. وہ اس سے پہلی بار شدید خفا ہوئی تھی. وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا شہریار صاحب سے پہلے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا. یہ سب میں کیا سن رہی ہوں آنٹی؟ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کیسے کر سکتی ہیں؟ اگلے ہفتے عادی کی شادی؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی آنٹی. کون ہے وہ لڑکی؟ میں جان لے لوں گی اس کے. اس نے عادی پر قبضہ کرنے کی سوچا بھی کیسے؟ وہ میرا ہے، صرف میرا، اور میں اسے کسی کو بھی خود سے چھینے نہیں دوں گی. انیکا مہوش افندی کے سامنے کھڑی زور زور سے چیخ رہی تھی. وہ کل ہی اپنے 2 مہینے کے لمبے ٹور سے واپس آئی تھی. پڑھائی اس نے ایف اے کے بعد ہی چھوڑ دی تھی، اس لیے فرصت سے 2 مہینے سیر و تفریح کے بعد وہ کل ہی واپس اپنے گھر لوٹی تھی. اور خوب سارا سو کر سفر کی تھکن مٹانے کے بعد ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی شہریار مینشن آئی تھی، جہاں پر موجود عائزہ نے اسے بتایا تھا کہ عادی سمیت فہیم، رقیب اور حالب کے اگلے ہفتے شادی ہے، اور آج ان کے سسرال میں ان سب لوگوں کی مشترکہ دعوت ہے. خبر تھی یہاں کوئی بم جو کہ انیکا کے اسما پر بلاسٹ ہوا تھا. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عائزہ کو دیکھنے لگی تھی، جو اسے یہ خبر سنا کر فاطمہ کے بلاوے پر آرام سے اپنے گھر چل دی تھی، جبکہ غصے سے بڑی انیکا سیدھی مہوش افندی کے روم میں گئی تھی اور ان پر برس پڑے تھے. کام ڈاؤن انیکا. اس طرح چیخ چلا کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عادی کو اپنے ساتھ شادی کے لیے راضی کر لیں گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ عادی کے سر پر فی الحال اس لڑکی میروسا کا بھوت سوار ہے. وہ اس سے کسی بھی حال میں شادی کر کے رہے گا تو بہتر ہے کہ ہمیں بھی خاموشی سے اس کی خوشی میں خوش ہو جانا چاہیے. مہوش افندی اپنی نیلز فائل کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولے تھے. ان کو اس طرح نارمل اور ریلیکس انداز میں بات کرتا ہوا دیکھ کر انیکا مزید بڑھ گئے تھے. کیسے خوش ہو جاؤں آنٹی؟
आप इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हैं? आप किसी गैर लड़की को अपनी बांझपा किस तरह तरजीह दे सकती हैं? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आदि की शादी मुझसे होगी और किसी से नहीं, और अब आप अपने वादे से मुकर रही हैं। कितनी आसानी से आप आदि की किसी दूसरी लड़की से शादी करवा रही हैं। आपने उसे एक बार भी नहीं रोका। ऐसे कैसे कर सकती हैं आप मेरे साथ? अनिका उनके सामने बेबसी से रोने लगी थी। महवेश अफंदी जो स्टाइलिश से काउच पर टेक लगाए बैठी अब तक खुद को अनिका के सामने रिलैक्स शो कर थी, बांजी के आंसू देखकर गहरी सांस भरती हुई अपनी जगह से उठी थी और उसके पास ही सोफे पर आ बैठी थी। अनिका, इस तरह रोकर खुद को कमजोर साबित मत करें। अपनी हार पर यूं बुजदिलों की तरह रोना कमजोर लोगों का काम है। आपको क्या लगता है कि मैंने आदि को रोका नहीं होगा, उसे समझाया नहीं होगा, खुशी खुशी उसे इस शादी की इजाजत दे दी होगी? नहीं अनिका, मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया था। मगर जानती हैं आप कि उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो मेरी बात मानकर आपसे शादी कर लेगा, मगर शादी वाले दिन ही मुंह दिखाई में आपको तलाक के पेपर्स थमा देगा और इस मामले में वो मेरी भी नहीं सुनेगा। उसने कहा कि मैंने अगर कुछ बोलने की कोशिश की तो वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने कसम उठाकर ये बात की है। अनिका, अब आप बताएं कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता बचता था? मैं उसकी शादी आपसे करा देती और शादी वाले दिन ही वो आपको तलाक दे देता या घर छोड़कर चला जाता। तो क्या इस तरह आप आदि को पा लेती? नहीं अनिका, नहीं। आपकी और मेरे पास इस वक्त कोई और रास्ता नहीं है सवाए उसके कि खामोशी से ये शादी हो जाने दे। एक बार ये शादी हो जाए फिर आपकी और आदि के बीच आई इस मेरोसा नाम की दीवार को हटाना मेरा काम है। महविश अफंदी के इंकशाफ पर अनिका के बोलती बंद हो गए थे। आदि उसके साथ शादी करके उसे तलाक देने की सोच रहा था, यानी कुछ ही वक्त में वो अपनी होने वाली बीवी का इतना असीर हो चुका था कि उस चुड़ैल के सामने अनिका के कोई वक़्त नहीं रहे थे। अनिका असरदगी से सोचते हुए आंसू बहाने लगे थे। महबूब शाफानी ने खामोशी से रोते हुए अनिका के आंसू साफ करके उसके कंधे को तसल्ली अमेज अंदाज में थपथपाया था। तब उसके रूम का दरवाजा नाक हुआ था। कम ऑन। महबूब शाफानी आने वाले को इजाजत देती हुई खुद ड्रेसिंग टेबल के सामने रख के स्टूल पर जाकर बैठ गए थे और मुस्कुराता हुआ आदि अंदर दाल होते ही सीधा महबूब शाफानी के सामने आ खड़ा हुआ था। उसकी पहली नजर अभी अनिका पर नहीं पड़ी थी। मेरी प्यारी मम्मी, आप कब तक नाराज रहेंगे? प्लीज माफी कर देना मुझे। आदि ने उनके सामने कान पकड़कर माफी मांगी थी और महबूब शाफानी एक नाराज नजर बेटे पर डालकर उठ खड़ी हुई थी। तभी आदि ने आगे बढ़कर लाड़ से उनके गले में बाहें डाले थे। मम्मा, प्लीज माफ कर देना। आप कब तक इसी तरह नाराज रहेंगे? प्लीज माफ कर दें अपने नालायक बेटे को। आदि ने जोर से उन्हें पकड़ लिया था। उनकी मजबूत गिरफ्त में वो आगे बढ़ पा रही थी और ना ही पीछे हो पा रहे थे। आदि, छोड़ो मुझे। अच्छा ठीक है, मैंने माफ कर दिया, अब छोड़ो मुझे। महबूब शाफानी ने धीरे से मुस्कुराते उसके चेहरे पर हाथ फेरा था। वो उनका इकलौता बेटा था जिससे वो बहुत ही मोहब्बत करते थे। उसके लिए उनके दिल में बहुत ही वुसअत थी, इसलिए उनके साथ ये वक्ती नाराजगी खत्म कर गए थे। जबकि आदि उनको मुस्कुराता हुआ देखकर जैसे पुरसुकून हो गया था। अच्छा, तो फिर आप आज मुराद हाउस जा रही है ना डैड के साथ? आदि ने कनखियों से माँ को देखते हुए धीरे से पूछा था और महबूब मसनूई अंदाज से मुस्कुराते हुए असबाब में सर हिलाने लगे थे। हाँ मेरी जान, मैं जाऊंगी, अपनी बहू को भी तो देखना है ना मुझे। और मैं भी तो देखूं कौन है वो जिसने मेरे बेटे पर ऐसा जादू किया है कि उसके लिए वो अपनी माँ के फैसलों के सामने भी डट कर खड़ा हो गया। महबूब शाफानी बजायर होंठों पर मुस्लिम मुस्कुराहट सजाए जैद हंद लहजे में बोलते। आदि अपनी खुशी में उनका ये कुटेला अंदाज महसूस न कर सका। ओ माई ग्रेट मॉम, आई लव यू सो मच। आप सच में मेरोसा से मिले कि ना तो बहुत ही खुश होंगी। वो इतनी स्वीट, इनोसेंट और क्यूट है ना कि आप अपने बेटे की चॉइस को दाद दिए बिना नहीं रह सकेंगे। आदि खुशी से खिल उठा था मगर उसकी चहकती आवाज अनिका के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे थे। हेलो आदि, शादी मुबारक हो। तुम तो बहुत ही फास्ट निकले, लड़की भी पसंद कर ली और अब एक हफ्ते बाद शादी भी कर रही हो। एक तरह बैठी अनिका को जब मजीद मेरोसा नामा सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ तो माँ बेटे के बीच में दाखलत कर बैठी थी। उसकी आवाज सुनकर आदि हैरत से पलटा था। अरे अनिका, तुम कब आई? आदि ने पलटकर मुस्कुराते हुए अनिका को देखा था। मैं बस अभी आई थी, तुम्हारी शादी की खबर सुनी आंटी से तो सोचा मुबारकबाद दे दूं। अनिका ने मुस्लिम मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कहा। अभी आदि उसे कोई जवाब देता कि तभी शाहरिया साहब भी सलाम करते हुए रूम में चले आए थे। वालेकुम सलाम। महबूब के जवाब पर उनकी नजर महबूब के मुस्कुराते हुए चेहरे पर थी, जिसको देखकर वो समझ गए थे कि आदि ने मार्का सड़ लिया है। ये पुरस्कून सांस उनके लबों की कैद से आजाद हुई थी और वो मुतमिन होते हुए बेटे और बीवी से शाम की दावत के मुतालिक बात करने लगे थे। जबकि आदि की शादी से रिलेटेड डिस्कशन सुनकर अनिका तिलमिलाते हुए रूम से निकलते चले गए थे।
وہ تینوں ابھی عادی کے آفس آئے تھے اور اب اس کے روم میں خاموش سے بیٹھے عادی کو دیکھ رہے تھے۔ غالب دائیں طرف پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ رکیم عادی کی کرسی کے پاس کھڑا اس کے لیپ ٹاپ میں کچھ دیکھ رہا تھا جو عادی نے ہی اسے لگا کر دیا تھا۔ فہیم عادی کے سامنے والے چیئر پر بیٹھا تھا۔ مسٹر سائلنٹ مور، آپ بول بھی دے، کیوں اتنی ایمرجنسی میں ہمیں بلایا ہے؟ اب ہو گیا ہے، اب پتہ ہے فرمان بھائی کو جانتا دیکھ کر آیا ہوں کہ پیٹ میں اس وقت شدید درد ہے، ذرا روحان سے مل کر علاج کرواؤں۔ اب اگر انہوں نے روحان کو کال کر دی اور اس نے فرحان بھائی کو بتا دیا تو سمجھ لیں وہ گارڈ پہنچ کر مجھے فرقت کے سامنے جوتے مارنے سے گریز نہیں کریں گے۔ پہلے ہی میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا، اچھا لگے گا بیوی بچے کے سامنے پٹتے ہوئے؟ فہیم نے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے عادی سے کہا تھا، تو رونی کو کال کر دیتا کہ فرحان بھائی کی کال آئے تو سنبھالے۔ رکیم نے لیپ ٹاپ پر جھکے جواب دیا تھا، ہاں کال کرتا ہوں میں، اگر مجھے 1% بھی امید ہوتی کہ رونی کمینہ انہیں سچ نہیں بتائے گا۔ بھائی کی کال پہنچتے ہی وہ انہیں منہ پھاڑ کر منع کر دے گا کہ میں وہاں پر نہیں ہوں، اور ساتھ ہی دوسری کال عائشہ کو کرے گا کہ میں آفس سے غیر حاضر ہوں اور اسے جھوٹ بولنے کو کہہ رہا ہوں۔ پھر گھر میں گھستے ہی بھائی سے جوتے پڑیں گے اور بیڈ روم میں گھستے ہی عائشہ سے گولی۔ فہیم کے قصے میں دنیا سے نرالے تھے، وہ تینوں تعصب سے نفی میں سارے ہلانے لگے تھے۔ تو سچ کہہ دیتا نا کہ میرے پاس آیا ہے، مجھے کال کرتے بھی بھائی تو میں کہہ دیتا انہیں کہ تو یہاں پر ہے۔ عادی نے مسکرا کر فہیم کو دیکھتے ہوئے کہا، یار یہاں ڈیڈ آ رہے ہیں، آج انہیں بنک بھی لگ گئی نا کہ میں میرے یہاں ہونے کی، تو وہ گردن پکڑ کر وہ 1 بجنے والی میٹنگ میں لے جائیں گے۔ وہ جو کل اٹالین ڈیلیگیشن آیا ہے نا، ان کے ساتھ آج ڈیڈ، مامو جان، ریحان چاچو اور شہریار ماموں کی میٹنگ ہے۔ اب ان سب بزرگوں اور ان خوش انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنے منہ کا ذائقہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ فہیم منہ بنا کر بولا تھا اور عادی نے اس کا پورا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اب بک بھی دے کہ کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ فہیم نے دوبارہ عادی کو یاد دلایا تھا۔ ساری حقیقت جان کر بھی اب تم لوگوں کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے۔ مجھے رضوان اور اس کے وہ سارے لوگ کل تک چاہیے جو اینجل والے معاملے میں شامل تھے۔ وہ سب لوگ اینجل کو یہاں سے ملتان لے جانے میں انوالو تھے، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ اینجل کو یہاں سے ملتان رضوان کے سوا کوئی اور نہیں لے کر جا سکتا، یا وہ نام بھی لے کر گیا ہو تب اس پورے معاملے کے بارے میں وہ ضرور کچھ جانتا ہوگا۔ مجھے اس سے وہی کچھ جاننا ہے۔ میں نے سنا ہے رضوان آج کل اسی شہر میں ہے اور پولیس سے بچنے کے لیے بار بار اپنے ٹھکانے بدل رہا ہے۔ وہ مجھے کل تک چاہیے۔ ضرور شانتی اور رنیکا بھی اسلام آباد میں ہے، وہ دونوں بھی 2 دن کے اندر مجھے میرے فلیٹ پر چاہیے۔ میں اس وقت اینجل اور آئس کو چھوڑ کر شہر سے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے تم تینوں کو میرا یہ کام کرنا ہے۔ عادی ان تینوں کو دیکھ کر ٹھہر کر بولا تھا، ٹھیک ہے ہو جائے گا، مگر یہ ضرور شانتی اور رنیکا کا سین کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ رضوان کا نام تو بابی نے بتا دیا تھا، مگر ان دونوں کا کیا قصور ہے؟ اس کا نام تو نہیں لیا نا انہوں نے؟ رکیم نے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر سامنے حالی پر ڈالی تھی جو کہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے پاس آ رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر عادی نے گہری سانس کھینچتے ہوئے سر کرسی کی پوچھ سے ٹکرا لیا تھا۔ ان کا ذکر اینجل نے کیا ہو یا نہیں، مگر میں جانتا ہوں یہی تینوں میری ماں کے موہرے ہیں۔ ان کو اپنے ساتھ شامل کیے بنا اس پوری پلاننگ کو پایا تکمیل تک پہنچا ہی نہیں سکتی تھی۔ عادی اپنی آنکھیں موت کا بولا تھا، کتنا مشکل تھا اس کے لیے اپنی ماں کے اس روح کو قبول کرنا۔ حالی فہیم کے پاس پڑی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تینوں اپنی چیئر پر آنکھیں موت کر بیٹھے عادی کی کیفیت سمجھ رہے تھے۔ رکیم ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا سیدھا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اس میک اپ کی دکان اور اس کی ڈرامہ کوئین اماں کو میں ہینڈل کر لوں گا، اور حالب تم یہاں ذرا اس بندلہ کی گردن دبوچ، بہت گھوم لیا آزاد، فہیم نے حالب سے کہا تھا، اور وہ اس بار میں سر ہلاتا ہوا اپنے فون پر کچھ دیکھنے لگا تھا۔ میں نے بھی ویڈیو اپنے فون میں سیو کر لیا، فکر مت کر، سراج اپنے کام کا آدمی ہے، اچھا کیا تو نے اسے نوکری دے دی، اس کا اسٹیٹمنٹ میں ریکارڈ کروا لوں گا، رکیم نے عادی سے کہا تھا۔ عادی اب دوبارہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا اور اپنا فون اٹھا کر ایک نمبر ملانے لگا تھا۔ ہیلو جی حنیف صاحب، مجھے 2 اسمارٹ فونز چاہیے جی، آدھے گھنٹے کے اندر، ہاں یہی ماڈل، ہاں سم کارڈ بھی آپ میرے آفس میں بھجوا دے، اوکے جی اللہ حافظ۔ عادل نے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ یہ اتنے مہنگے فون کیوں چاہیے تجھے؟ تیرا خراب ہو گیا ہے کیا؟ حالب نے عادل سے پوچھا۔ مجھے اینجل کے لیے چاہیے اور عارفہ کے لیے بھی، اینجل کو فون کرنے کی ضرورت ہے اور عارفہ کو میں گفٹ کرنا چاہتا ہوں، عادل نے بتایا تھا۔ اس کے جواب پر حالب خاموش ہو گیا تھا۔ ویسے آئی ایم شیور عادی، محوش ماما نے یہ سب اپنی بانجی کی محبت میں کیا ہے، وہ میک اپ کی دکان تجھ پر دل و جان سے قربان تھی، اور شادی پر بھی دیکھا تھا نا کیسے منہ بنائے گھوم رہے تھے۔ پھر تیری شادی کے بعد سے بابی کے جانے تک اس نے شہریار مینشن میں جیسے پڑاؤ ہی ڈال دیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی 101% یقین ہے کہ اس نے اس کی ڈرامہ کوئین اماں نے ممانی کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہوگا، اور وہ کمینہ رضوان، اس کی شکل سے ہی ہوا سے ٹپکتی ہے،
باپ کے انتقال کے بعد تو وہ اور بھی نڈر ہو گئے ہیں یہ لوگ. ماں، بیٹی، بیٹا، پوری فیملی ہی کرپٹ ہے. فہیم نے ناک پھیلا کر غصے سے کہا تھا اور رقیب اور غالب نے اس کی بات سے متفق تھے. جس نے جو بھی کیا ہے فہیم، یہ سب کی پکڑ کا وقت نزدیک ہے. عادی کی سرد آواز پر وہ تینوں بھی چونکے تھے اور ان کے دل کا چور کود کر فوراً باہر آیا تھا. انہوں نے خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. ان کا یہ گلٹ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور میروسا کی حقیقت جاننے کے بعد تو وہ خود کو بھی میروسا کے مجرموں کی کتاب میں کھڑا محسوس کرتے تھے، مگر عادی کو سچ بتانے کا حوصلہ بھی اپنے اندر مفقود پاتے تھے. وہ کس زبان سے خود اپنے دوست کو اپنا جرم بتاتے، وہ جرم جس نے میروسا کی زندگی کے 2 سال نکلیے تھے. کاش کہ وہ اس وقت اس کی بات سن لیتے تو آج میروسا بھی عادی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی. اس کے دل میں باقی سب کے ساتھ ساتھ عادی کے لیے بھی اتنی نفرت موجود نہ ہوتی. وہ شاید آج بھی اپنے باپ کے سائے سے اتنے دن دور نہ رہتا، مگر اپنی ناسمجھی اور جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر تینوں اپنے ہی دوست کے دشمن بن گئے تھے. انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ جس عمل کو وہ اپنے دوست کے لیے بلائی سمجھ رہے تھے وہی عمل ان کے دوست کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کے لیے تباہی بن گیا تھا. واقعی ٹھیک کہا تھا میروسا نے کہ جس دن انہیں حقیقت پتہ چل گئی اس دن سے وہ آئینہ دیکھنا چھوڑ دیں گے، اور آج وقت نے ان کی کہی ہوئی بات کو سچ کر دکھائی تھی. وہ عادی اور میروسا سمیت اپنی بیویوں سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں رہے تھے. وہ تینوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے، جبکہ عادی بھی فہم کی بات سن کر اپنے ماضی میں کھویا ہوا تھا. اسے آج سمجھ میں آیا تھا کہ کیوں میروسا ہر وقت اس کی غیر موجودگی میں ڈری سہمی چڑیا کی طرح رہتی تھی، کیوں وہ اس سے ہر وقت اپنے پاس رہنے کی ضد کرتی تھی. یقیناً اس کی اینجل کو انیکا اور سروج کے ساتھ اس کی ماں بھی ٹارچر کرتی ہوں گی. اچانک فون کی بجتی ہوئی بیل نے ان چاروں کو اپنی سوچوں سے کھینچ کر باہر نکالا تھا. ہیلو. عادی کی باری آواز ایک پیر سے گونجی تھی. دوسری طرف رائما تھی. سر، آپ سے ملنے کے لیے حنیف صاحب کے یہاں سے لڑکا آیا ہے، اس نے شائستگی سے بتایا. جی مس رائما، اسے اندر بھیج دیں، میں اسی کا ویٹ کر رہا ہوں. عادی نے کہتے ہی فون رکھ دیا تھا. کچھ ہی منٹ کے بعد وہ لڑکا پیک شدہ ڈبے اور سم کارڈز وغیرہ عادی کے ٹیبل پر رکھتا ہوا باہر نکل گیا، جسے عادی نے ایک سائے پر آ کر اپنا فون اٹھا لیا تھا تاکہ گھر فون کر کے حلیمہ بھی کے آنے کے ہی پوچھ سکے. ساتھ ہی وہ اینجل کی آواز بھی سننا چاہتا تھا. ابھی وہ گھر پر کال لگا ہی رہا تھا کہ حالب کی آواز پر رک کر اس کو دیکھنے لگا. چل پھر ہم لوگ نکلتے ہیں، کام ہوتے ہی تجھے کال کر دوں گا، پھر بعد میں آگے کا لائلہ عمل طے کریں گے، اوکے. حالب و فہیم پیچھے کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور عین اسی وقت عادی کے روم کا گیٹ کھول کر فرمان صاحب، شہریار افندی اور آئس کو گود ملے ہوئے زاویہ شہر اندر چلے آئے تھے. آئس کو آفس میں دیکھ کر حالب اور حکیم حیران رہ گئے تھے، جبکہ فہیم نے فرمان صاحب کے اندر آتے دیکھ کر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا. عادی نے اپنے بھی ان لوگوں کے اندر آتا دیکھ کر اپنا فون دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا تھا. مارے گئے. فہیم بڑبڑاتا ہوا اپنی جگہ سے دوبارہ بیٹھ گیا تھا. عادی پتر، اتنا سویٹ سرپرائز دیا ہے تو نے، دل ہی خوش کر دیا. زاویہ شاہ آئس کا گال چومتے ہوئے بولے تھے، جو کہ منہ میں فیڈر ڈالے حیرت سے گردن موڑے یہ نئے نئے چہرے دیکھ رہا تھا. عادی زاویہ شاہ کی بات سن کر مسکرا دیا تھا. بڑے پاپا، بس آپ ابھی اس بارے میں گھر میں کسی سے ذکر مت کیجیے گا، مجھے ابھی بہت سی چیزیں کلیئر کرنی ہے، بہت کچھ جاننا کھوجنا ہے. اس سے پہلے میں ان لوگوں کو کسی کے سامنے لانا نہیں چاہتا. عادی ان سب کو دیکھ کر اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور سب کے ساتھ سامنے رکھے صوفوں کی طرف بڑھ گیا تھا. رقیم اور حالی بھی اس کے پیچھے تھے، جبکہ فہیم بھی مجبوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. اوئے فکر نہ کری، ہم کچھ نہیں بتائیں گے، بس ہاشم کی گارنٹی میں نہیں لے سکتا، ساتھ ہی آیا ہے، باہر ریان کے ساتھ ہی ذرا باقر صاحب سے باتیں کر رہا ہے. زاویہ شاہ اور باقر صاحب آمنے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ عادی ان کے بات سن کر پریشان ہو گیا تھا. ہاشم بھائی ان کے کزن کے ساتھ بہنوئی بھی تھے. اگر انہوں نے انایا کو کچھ بتا دیا تو وہ فوراً میروسا سے ملنے کو بے چین ہو جاتی، اور ابھی عادی اور میروسا کو کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا. کچھ تو میروسا کی ناراضگی کی وجہ سے اور کچھ وہ قبل از وقت میابش افندی کو الرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. اس بارے میں سوچ کر فکر مند ہو رہا تھا کہ تبھی ہاشم صاحب کے زوردار انداز میں سلام کرتا ریحان شاہ کے ساتھ ہی اندر دال ہوا تھا اور زاویہ شاہ کے لوگوں کی طرف چلایا تھا. مگر باپ کے گود میں بیٹھے ہوئے آئس کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہاشم کو بریک لگا تھا. ساتھ ہی وہ حیرت سے منہ کھولتے ہوئے زور سے اچھل پڑا تھا. اس کے برابر کھڑے ریحان شاہ بھی حیرت سے آئس کو دیکھنے لگے تھے.